تو قصہ حاتم طائی کی قسط نمبر 4 میں آپ نے دیکھا تھا کہ آخر میں کس طرح سے حاتم طائی ایک خبر سے نکلے ہوئے شخص سے ملتا ہے اور اس کا حال جانتا ہے۔ اگر آپ نے 4ویں قسط نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ بھی دیکھ لیں، اور چینل پر نئے آنے والے ممبر سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو جب حاتم طائی نے پوچھا کہ تمہیں اس عذاب سے کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے، تو اس خبر سے نکلے ہوئے شخص نے کہا کہ میں چین کا سوداگر تھا، آج بھی میری حویلی میں بے پناہ خزانہ گڑا ہوا ہے۔ اگر تو وہاں جا اور اس خزانے کو نکال کر 4 برابر حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ میرے بچوں کو دے کر اور باقی 3 حصے خدا کی راہ میں خرچ کر دے، تو بس یہی ایک صورت ہے کہ اس عذاب سے مجھے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تو پھر حاتم نے کہا کہ میں ضرور چین جاؤں گا، اور اسی وقت وہ ملک چین کی طرف چل پڑا۔ تو کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد ایک دن ایک راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس ایک آدمی ڈول سے پانی کھینچ رہا ہے۔ اتنے میں کنویں میں سے ایک سانپ نکلا اور اس نے اس آدمی کو کنویں میں کھینچ لے گیا۔ حاتم نے فوراً اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے کنویں میں کود پڑا۔ کنویں کی تہہ میں اسے ایک ہرے بھرے میدان میں ایک محل نظر آیا۔ محل میں حاتم نے دیکھا کہ ایک دیو سویا ہوا ہے۔ وہ دیو کے قریب پہنچا ہی تھا کہ وہیں سانپ اسے نظر آیا۔ حاتم نے غصے میں سانپ کو پکڑ لیا۔ سانپ زور زور سے چلانے لگا۔ اس کی آواز سن کر دیو اٹھ گیا۔ اس نے سانپ سے کہا کہ خبردار، اس آدمی سے بچنا، اگر یہ تمہارے منہ میں گھس گیا تو ہمارا سارا طلسمی جادو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سنتے ہی حاتم سانپ کے منہ میں گھس گیا۔ سانپ کے پیٹ میں گھپ اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں ایک آواز آئی، اے حاتم، اس اندھیرے میں جو چیز تیرے ہاتھ لگے تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ورنہ زندگی بھر یہیں قید رہے گا۔ اتفاق سے حاتم کے ہاتھ میں گائے کی صورت کی سی کوئی چیز آ گئی۔ اس نے اسے وہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سارا طلسم ٹوٹ گیا اور حاتم اپنے آپ کو ایک ایسے میدان میں پایا جہاں بہت سے آدمی تھے جو سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ ان سب کو وہی سانپ نے یہاں پکڑ کر لایا تھا۔ اب وہ حاتم کی وجہ سے آزاد ہو گئے تھے۔ سب نے حاتم کا شکریہ ادا کیا اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حاتم پھر چین کی طرف روانہ ہوا۔ پھر تھوڑے دنوں کی سفر طے کرنے کے بعد حاتم چین جا پہنچا اور یوسف سوداگر کی حویلی میں پہنچا۔ اس نے یوسف سوداگر کے لڑکوں کو بلا کر تمام حال کہہ سنایا۔ یہ سن کر نہ صرف یہ کہ سوداگر کے لڑکے بلکہ ساری بستی والے ہنسنے لگے اور حاتم کو دیوانہ کہنے لگے کہ کہیں مردے بھی بات کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ حاتم کو لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ پہلے تو بادشاہ بھی حاتم کو دیوانہ سمجھتا رہا، لیکن جب حاتم نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو یوسف سوداگر کی بتائی ہوئی جگہ کو کھود کر دیکھ لو، خزانہ نہ ملتا ہے یا نہیں۔ پھر بادشاہ کے حکم سے یوسف سوداگر کی حویلی میں اس کے سونے کے کمرے کے پاس ایک درخت کے پاس کی زمین کھودی گئی تو اس میں بے پناہ اندازہ خزانہ نکلا۔ یوسف سوداگر کی وصیت کے مطابق بادشاہ نے خزانے کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا، ایک سوداگر کے بیٹے کو دے دیا اور 3 حصے اس نے حاتم کو دے کر کہا کہ اے نیک انسان، تو ہی اسے غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ حاتم نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کیا اور پھر اسی قبرستان میں پہنچا۔ جمعے کی رات میں پھر سب بزرگ خبر سے نکلے۔ سوداگر بھی نکلا۔ اس بار وہ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اسے بھی کھانے کے لیے عمدہ کھانے ملے۔ حاتم نے اس سے مل کر حال پوچھا۔ سوداگر نے کہا کہ اے نیک انسان، تیری وجہ سے میں عذاب سے چھوٹا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ اچھا رکھے۔ اس کام سے فرصت پا کر حاتم پھر آگے چل پڑا۔ پھر بہت دنوں کا سفر طے کرتے ہوئے حاتم حارث کی بیٹی سے ملنے آیا۔ پہلے وہ سوداگر کے بیٹے سے ملا اور پھر حارث کی بیٹی کے پاس پہنچا اور اس سے تمام واقعات کہہ سنایا۔ اب اس لڑکی نے کہا کہ اب فوراً مجھے ماہر پری شاہ کا مہرہ لا دو۔ حاتم اسی وقت یہ سوال پورا کرنے کے لیے نکل پڑا۔ ماہر پری شاہ کا مہرہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایک بار پھر اسی غار میں پہنچا جہاں اس سے پہلے جا چکا تھا۔ اس نے وہاں کے دیووں کے بادشاہ سے کہا کہ ماہر کا مہرہ حاصل کرنے میں تمہاری مدد چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ مہرہ ماہر کے ہاتھ سے حاصل کرنے کی ہمت تو دیووں میں بھی نہیں ہے۔ لیکن جب حاتم نے مانا نہیں تو بادشاہ نے کئی دیووں کو اس کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ تم حاتم کو ماہر کی سرحد تک چھوڑ آؤ۔ غرض دیو اسے ماہر کی سرحد تک چھوڑ کر آ گئے۔ حاتم آگے بڑھا۔ 1 مہینے کے بعد وہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے پاس پہنچا۔ ابھی وہ پہاڑ پر چڑھنے ہی والا تھا کہ بہت سے پری زادوں نے اسے پکڑ لیا اور کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماہر کا مہرہ لینے آیا ہے،
बस फौरन उन्होंने उसे आग में डाल दिया। जब आग ठंडी हुई तो परीजादों ने देखा कि हातिम तो जिंदा है, बस उसे उठाकर एक दरिया में डाल दिया। दरिया में एक घड़ियाल ने हातिम को निगल लिया तो उसके पेट में ऐसा दर्द उठा कि उसने हातिम को किनारे पर आकर उगल दिया। हातिम कुछ दूर चलता रहा, फिर थक कर रेत पर गिर पड़ा। इतने में फिर कहीं से परीजादों का कॉल आ पहुंचा। उन्होंने हातिम को कैद कर लिया और उसकी खबर माहिरो परी शाह को दी। माहिरो ने कहा कि फौरन उस कैदी को हाजिर करो। हुस्ना परी मीनाजाद की बेटी थी। उसे जब मालूम हुआ कि कोई आदमजाद गिरफ्तार होकर आया है तो उसके दिल में उसे देखने की तमन्ना हुई। वो अपनी सहेलियों के साथ अपने बाग में पहुंची। परीजाद हातिम को लेकर माहिरो के पास जा रहे थे कि रास्ते में रात हो गई। सब बेखबर सो गए। हुस्ना परी की सहेलियां हातिम पर बेहोशी की दवा छिड़ककर हुस्ना परी के पास ले आईं। हुस्ना परी हातिम को देखकर बहुत खुश हुई। फिर हातिम ने उसे अपने आने का मकसद बताया। हुस्ना ने कहा, मोहरा हासिल करना बेहद मुश्किल है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इधर जब परीजादों की आंख खुली तो वो हातिम को ना पाकर बहुत परेशान हुए। माहिरो के पास भी जब कैदी नहीं पहुंचा तो उसने फौरन अपने जासूसों को रवाना किया। उसे मालूम हुआ कि आदमजाद कैदी कहीं भाग गया है। बादशाह ने फौरन 5-6 हज़ार परीजादों को हातिम को ढूंढने के लिए रवाना किया। इत्तेफाक से उनमें से एक हुस्ना परी के बाग में भी जा पहुंचा। हातिम को देखते ही उसने हुस्ना परी से कहा कि तुम इस आदमजाद को फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना माहिरो शाह तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। यह सुनकर हुस्ना को गुस्सा आ गया। उसकी सहेलियों ने उस परीजाद को खूब मारा। उसने वापस जाकर सारा हाल माहिरो से कह सुनाया। माहिरो ने मीना परीजाद, उसकी बीवी और हुस्ना परी को हातिम को पकड़ने के लिए फिर परीजाद रवाना किए। ये लोग सबको गिरफ्तार करके माहिरो के पास ले गए। माहिरो हातिम को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने उसे बुलाकर अपने पास बिठाया और पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हातिम ने कहा, मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए आपसे मिलने की तमन्ना मुझे यहाँ ले आई। माहिरो ने कहा, ऐ आदमजाद, मेरा एक ही बेटा है और उसे भी आंखों से नज़र नहीं आता। कोई ऐसा हकीम हो जो मेरे बेटे का इलाज करे। हातिम ने कहा, अगर मैं उसकी आंखें अच्छी कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। माहिरो ने कहा कि मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। हातिम ने अपनी पगड़ी से मोहरा निकाला और उसे घिसकर शहजादे की आंखों पर लगाया। आंखों का दर्द तो कम हो गया, लेकिन शहजादे को नज़र नहीं आ रहा था। हातिम ने कहा कि पर्दे जुल्मात में एक नूरानी दरख्त है। अगर 2-3 कतरे उस दरख्त के पानी के इसकी आंखों में डाल दिए जाएंगे तो ये फिर देखने लगेगा। बादशाह ने परीजादों को हुक्म दिया कि फौरन उस दरख्त का पानी लाएं, लेकिन तमाम परीजादों ने इस खतरनाक जगह पर जाने से इनकार कर दिया। तब हुस्ना परी अपने सहेलियों के साथ पर्दे जुल्मात से उस दरख्त का पानी लाने के लिए रवाना हुई। 40 दिनों के बाद वो जुल्मात में पहुंची। वहाँ एक बहुत ऊंचा दरख्त था जिससे पानी टपक रहा था। हुस्ना परी ने वो पानी एक शीशी में जमा कर लिया, लेकिन जो ही वापस आने लगी एक निहायत खौफनाक देव उसे पकड़ने के लिए लपका। लेकिन हुस्ना परी अपने सहेलियों के साथ उसे चकमा देकर भाग निकली। उसने माहिरों की खिदमत में पानी पेश किया। बादशाह बहुत खुश हुआ। हातिम ने पानी शहजादे की आंखों में टपकाया तो उसे नज़र आने लगा। तो इससे आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। हमारे चैनल पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।